اور اس کی آزمائشوں پر صبر کیا. جیسے ہوتا نہیں ہے شرطیں مارتے ہیں، آزمائشوں پر صبر کیا، یا کوئی کسی وجہ سے اس کو مشکلات پیش آئیں. جو بندہ اس کی طاقت رکھے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو اسے چاہیے. صحابی جب کوئی روایت کرتا ہے تو صحابی کی مرسل قابل قبول ہوتی ہے. یعنی اگر ایک راوی مس ہوتا ہے نا، تو اگر فرض کریں ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر دیتا ہے تو سند میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کی مرسل 100% اس پر تان ہو ہی نہیں سکتا. ثابت کل موجود. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے سرکار کے لیے وفادار تھے اور کس قدر انہوں نے قربانیاں دی تھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، کہ وہ کتنا 250-300 میل کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ میں گئے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بہت بری بات کہی ہے. قال الرجل، اس آدمی نے کہا انی لم ارد ھذا، یا رسول اللہ میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا. اچھا، انہوں نے کہا یعنی اصل بات یہ تھی کہ جب وہاں پر یعنی مکہ مکرمہ میں جو مدینے والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم اس وقت حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ مراد یہ تھی کہ وہ معاہدہ تو اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی ہیں اس سے دگنی برکت. یعنی جو بندہ بھی کسی مقام پر پہنچتا ہے وہ اسی وقت پہنچتا ہے جب اسے محبت سرکار نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ان سلیمان بن ابی عبداللہ قال رأیت سعد بن ابی وقاص، کہ سلیمان بن ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو دیکھا اخذ رجلا یسید فی حرم المدینہ، کہ انہوں نے ایک شخص کو پکڑ لیا جو حرم مدینہ میں شکار کر رہا تھا. الذی حرم رسول اللہ، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا یا جس سے آپ نے منع فرمایا تھا. فصلبہ ثیابہ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے اس بندے کے کپڑے چھین لیے. فجاء موالی ہے، تو اس کے آقا آ گئے، یعنی اس کے پاس جو سامان تھا، کوئی چادر تھی وہ چھین لی، یا کوئی جس کے ساتھ وہ شکار کر رہا تھا وہ چھین لیا. تو پھر اس کے آقا جو تھے اس غلام کے وہ آ گئے. موالی کا جو لفظ ہے یہ مولا کی جمع ہے، اور مولا کا لفظ جو ہے یہ کبھی آقا کے لیے آتا ہے، کبھی غلام کے لیے آتا ہے، کبھی آزاد کردہ غلام کے لیے آتا ہے، کبھی یہ محبوب کے معنی میں آتا ہے. اس کے 17 معنی. یہاں پر یہ اپنے یعنی آقا کے معنی میں اس غلام کے آقا آ گئے. فَقَلَّمُوهُ فِيهِ، انہوں نے کلام کیا اس غلام کے بارے میں آپ سے، یعنی گفتگو کی کہ ہمیں اس کا یہ سامان واپس کر دیں. فقالا، تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم ھذا الحرم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو حرم قرار دیا ہے. وقالا، اور آپ نے فرمایا ہے من اخذ احدا یصید فیہ فلیسلبہ فلا ارد علیکم طعمۃ اطعمنیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن ان شئتم دفعت علیکم ثمنہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ کسی کو مدینہ منورہ میں شکار کرتا ہوا پائے تو چاہیے کہ اس کا سامان چھین لے. یعنی یہ جو حکم تھا سامان چھین لے،
یہ کوئی وجوبی طور پر نہیں تھا، یہ صرف تہدید کا ایک انداز تھا، یعنی اس سے ان کو ڈرانا مقصود تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے ان کا سامان نہ چھینا تو وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ یہ ایک تہدیدی حکم تھا۔ تو حضرت سعد نے ان الفاظ کو اپنے ظاہری معنی میں لیا، تو انہوں نے فرمایا فلا ارد علیکم، میں تمہیں وہ چیز نہیں لوٹاؤں گا، یعنی جو میں نے ساز و سامان لیا ہے وہ میں تمہیں نہیں لوٹاؤں گا جو کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یعنی سرکار کے فرمان کی وجہ سے جو میرے ہاتھ لگا ہے وہ میں تمہیں نہیں لوٹاؤں گا۔ ولیکن ان شئتم دفعت علیکم ثمنہ، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کی قیمت دے سکتا ہوں۔ یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر درخت کاٹنے کا جو حکم ہے وہ حرم مکہ والا نہیں ہے، تو یعنی میں قیمت دے دیتا ہوں، یہ چیزیں نہیں دوں گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کا وہ سلب کر لے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ چیزیں نہیں دوں گا، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ وان صالح مولا لسعد ان سعدا وجد عبیدا من عبید المدینہ یقطعون من شجر المدینہ فاخذ متاعهم۔ سعد کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے مدینہ منورہ کے غلاموں میں سے ایک غلام کو پایا یا کچھ غلاموں کو پایا، یقطعون من شجر المدینہ، جو مدینہ منورہ کے درخت کاٹ رہے تھے، وقالا فاخذ متاعهم، انہوں نے ان کا سامان چھین لیا ان سے، وقالا اور کہا یعنی لموالیہم، یعنی حضرت سعد نے ان غلاموں کے جو آقا تھے ان سے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے ینہا ان یقطع من شجر المدینہ شیء، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ کے درختوں میں سے کسی کو کاٹا جائے، یعنی یہ شہر کی حرمت کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ یہ امن والا شہر ہے اور یہاں اگر کوئی کسی کو یعنی کوئی درخت بھی ہوگا تو اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ وقالا اور آپ نے فرمایا من قطع منہ شیئا فلمن اخذہ صلبہ، اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے اس میں سے کسی چیز کو کاٹا تو جس نے اس کو پکڑا تھا اس کا سامان اسی کا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ اس کا سامان میں نے اس لیے لیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہمیں تلقین فرمائی تھی۔ وان الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صید وج و ادامہ حرم محرم اللہ، یہ جو وج ہے یہ ایک جگہ تھی اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ طائف کے پاس تھی، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چراگاہ کے طور پہ رکھا ہوا تھا، تو اس لیے آپ نے اس میں سے درخت کاٹنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ زبیر کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وج کا شکار نہیں کیا جائے گا اور اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی حرم کے حکم میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرم کا درجہ دیا ہے۔ وَذَكَرُوا أَنَّهَا مِن نَاحِيَةِ طائف، یہ طائف کے قریب کوئی بستی تھی یہ جو وج کا مقام ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو بندہ اس کی طاقت رکھے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے، یعنی جو مدینہ منورہ میں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ مدینہ منورہ میں اس کی موت آئے۔ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَن يَمُوتُ بِهَا، کیونکہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ منورہ میں فوت ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار عالم
مجھے شہادت کی موت دے، مجھے شہادت دے، اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت دینا۔ تو پھر اسی طریقے سے ہوا، شہید بھی ہوئے اور مدینہ منورہ میں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو سرکار نے اس کی بشارت دی ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہوگا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر قریۃ من قری الاسلام خرابا المدینہ، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، شہر برباد ہو جائیں گے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری شہر اسلام کے شہروں میں سے جس کو جو تباہ کیا جائے گا، یعنی جیسے سارے شہر جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، تو آخری شہر جو تباہ ہوگا وہ مدینہ منورہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو جو شرف بخشے گا کہ یہ سب سے آخر میں اس کی جو رونقیں ہیں وہ ختم ہوں۔ وان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحى الی ایھا ہؤلاء الثلاثہ نزلت فہی دار ہجرتک المدینہ بالبحرین او قنصرین۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی کہ ان 3 شہروں میں سے آپ جس شہر میں بھی نزول فرمائیں گے، جس شہر میں بھی قیام فرمائیں گے، وہی آپ کا دار الہجرت ہوگا، یعنی وہی آپ کے ہجرت کرنے کا شہر ہوگا۔ ایک مدینہ ہے، ایک بحرین اور ایک قنصرین یا قنصرین، مجھے اس کا تلفظ واضح نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اختلاف وہ یعنی 3 شہروں کا دیا تھا کہ آپ اس میں سے کسی کو بھی اختیار فرما لیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا تھا اور آپ نے اپنی ہجرت کرنے کے لیے اس شہر کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے سرکار کے لیے وفادار تھے اور کس قدر انہوں نے قربانیاں دی تھیں رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں، کہ وہ کتنا 250-300 میل کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ میں گئے، اور ایک گھاٹی پر رات کی تاریکی میں انہوں نے سرکار سے ملاقات کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں نشاور کریں گے۔ تو پھر اگلے سال بھی آئے، تو یعنی بڑے وفادار لوگ تھے رسول کریم علیہ السلام نے، اسی لیے انہیں مدینہ منورہ کو اپنی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ جب سرکار غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، یعنی جب وہاں پر گئے تو پھر وہ ایک ایسا حالات بن گئے کہ آپ نے قافلے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اشیروا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے سرکار سے وفاداری کا یقین دلایا۔ حضرت عمر اٹھے، سرکار نے پھر فرمایا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو مدینہ منورہ کے سردار تھے بنو خزرج کے۔ اچھا، انہوں نے کہا، یعنی اصل بات یہ تھی کہ جب وہاں پر یعنی مکہ مکرمہ میں جو مدینے والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی اگر کوئی مدینہ منورہ پر یا مسلمانوں پر باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ مدینے والوں نے کہا۔ لیکن یہاں صورتحال یہ تھی کہ کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمان نکل رہے تھے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، یعنی صورتحال مختلف تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کوئی چیز مسلط نہیں کرتے تھے کسی پر، اپنے ساتھیوں پر کوئی چیز مسلط نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار مطمئن کرتے تھے۔ اور یعنی کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ
یعنی میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، یہ بھی سرکار کی ایک سنت ہے۔ تو اس وقت حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ مراد یہ تھی کہ وہ معاہدہ تو اس طریقے سے نہیں ہوا تھا، شاید آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مدینہ والوں کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ یعنی سمندر میں چھلانگ لگائیں گے تو ہم میں سے بھی کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ یعنی اتنے یہ وفادار لوگ تھے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منتخب فرمایا۔ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو بکرہ ہیں یہ ایک صحابی ہیں، انہی سے روایت ہے، قالا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، کہ مسیح دجال کا جو رعب ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا خوف پھیل جاتا ہے لوگوں پر، اور وہ تو بڑے شوبدہ بازیاں دکھائے گا اور ایسا معاملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو رعب ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ لہا یوم اذن سبعۃ ابواب، اس دن مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہو کے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائیں گے، اس لیے نہ دجال داخل ہوگا نہ دجال کا رعب داخل ہوگا۔ یہ جو ابھی بکرا ہیں، یہ بکرا کہتے ہیں یہ جو کنواں چلتا ہے نا اس کی جو رہٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جب سرکار نے محاصرہ کیا ہوا تھا طائف کا، تو یہ رہٹ پر سوار ہو کر نیچے اترے تھے، مسلمانوں میں آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے ان کی کنیت ابو بکرا اس لیے ہے کہ یہ رہٹ سے اتر کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے جو محقق ہے اس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروردگار، مدینہ منورہ میں 2 گنی برکت نازل فرما، ما جعلت بمکہ من البرکہ، جتنی تو نے مکہ میں نازل فرمائی ہے۔ یعنی پروردگار جتنی تو نے مکہ مکرمہ میں برکتیں ڈالی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں داخل فرما۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سرکار دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، بلکہ سرکار دعا مانگتے ہی تب ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو کتنی برکتوں والا شہر بنایا ہے۔ اور کیفیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اصل چیز کسی چیز کی گنتی نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو بہرحال یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، ظاہر ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا وہاں پر حرم ہے، سرکار خود بڑی محبت فرماتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ مدینہ جانے کا کیا فائدہ ہے جی، یہاں ہم رہیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا، یہاں ہم رہیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی حاضری کی اتنی فضیلتیں اور برکتیں کیوں بیان فرماتے ہیں؟ یعنی اتنی
فضیل. اور پھر آپ دیکھیں کہ امت کی ایک تاریخ ہے، مدینہ منورہ کے ساتھ جو ہمارے اکابرین کا جو محبت رہی ہے، امام مالک جیسا بندہ، اور یعنی جو بندہ بھی کسی مقام پر پہنچتا ہے وہ اسی وقت پہنچتا ہے جب اسے محبت سرکار نصیب ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن ہوں اور مجھے استغفر اللہ مدینہ منورہ کی پرواہ نہیں ہے، تو اسے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہے. جسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اسے مدینے والے کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جسے سرکار کی محبت نصیب ہوتی ہے یہ نشانی ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کا لازمی تقاضا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں نازل فرما. اور سرکار نے فرمایا، شاید یہاں پر وہ حدیث آ بھی جائے کہ بلکہ آگے آ رہی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وَرَجُلًا مِّنْ آلِ الْخِطَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آل خطاب سے ایک بندے نے رسول کریم علیہ السلام سے روایت کیا، قال من زارنی متعمدن. دیکھیں آل خطاب میں سے ایک بندہ، یعنی بندے کا نام نہیں ہے لیکن روایت کس سے کر رہا ہے؟ سرکار سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابی ہے. اور صحابی جب کوئی روایت کرتا ہے تو صحابی کی مرسل قابل قبول ہوتی ہے. یعنی اگر ایک راوی مس ہوتا ہے نا، تو اگر فرض کریں ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر دیتا ہے تو سند میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کی مرسل 100% اس پر تان ہو ہی نہیں سکتا. صحابۃ کلھم موجود، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی صحابی ہے جو سرکار سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ، جس بندے نے میری زیارت کی متعمدن جان بوجھ کر، ارادتاً، یعنی یہ نہیں ہے کہ مدینہ منور، یا میری زیارت سے کیا مراد ہے؟ سرکار کی مرکز منور کی زیارت کرنا. من زارنی، جس نے میری زیارت کی، یعنی سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرنا یا مرکز منور کی زیارت کرنا. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ سرکار کی مرکز منور تو نیچے ہے، اوپر تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، تو پھر یہ من زارنی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو نظر آتا ہے اس پر حکم لگے گا. جیسے مسجد نبوی کی ایک فضیلت ہے نا کہ اس میں نماز پڑھنے سے اتنی نمازوں کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو یہ اس زمانے کے لیے خاص نہیں ہے جو سرکار کے زمانے میں مسجد نبوی تھی، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری مسجد کو صنعاء تک پھیلا دیا جائے تو یہ میری مسجد ہی ہوگی. یہ نہیں ہے جو بندے باہر نماز پڑھتے ہیں ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، وہ مسجد نبوی کے حکم میں ہوتے ہیں. تو بندہ جو ہے وہ اب ظاہر ہے سرکار کی مرکز منور تو یعنی اوپر کمرے ہیں یا جو بھی صورتحال ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے نے نہیں کی. اس بندے کو جو بھی نظر آتا ہے اس کے اوپر، تو اس پر مرکز منور کی زیارت کرنے کا حکم لگے گا. متعمدن سے مراد یہ ہے کہ وہ ارادہ کر کے گیا، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں اس کا کوئی کاروبار ہے تو کاروبار کرنے کے لیے گیا ہے اور کہتا ہے چلو سرکار کے روضہ پاک کی زیارت بھی کر لیں. اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. مولانا سردار احمد خان صاحب محدث لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب لاہور جاتا ہوں نا، میں داتا صاحب کے مزار کی حاضری کی بات کر رہا ہوں، تو فرماتے تھے گئے کسی کام کے سلسلے میں تو داتا صاحب نہیں گئے. کسی نے کہا حضرت آپ گئے نہیں؟
تو فرمانے لگے میں اسپیشل آؤں گا، یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کام کے لیے آؤں ہو، مطلب یہ متعمدن کی ایک اپنی بات ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کام کے لیے بھی جائے تو وہ سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ استغفر اللہ عبث ہے یا فضول ہے، لیکن کمال نہیں ہے اس میں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ من زارنی متعمدن، جس نے عمدن میری زیارت کی، کان فی جواری یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ ومن سکن المدینہ، اور جس بندے نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی، وصبر علی بلائہا، اور اس کی آزمائشوں پر صبر کیا، جیسے ہوتا نہیں ہے شرطیں مارتے ہیں، آزمائشوں پر صبر کیا، یا کوئی کسی وجہ سے اس کو مشکلات پیش آئیں، کنت لہ شہیداً، میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، وشفیعاً، اور میں اس کی شفاعت کروں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن مات فی احد الحرمین، اور جو بندہ کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا، یعنی حرم سے حرمین، حرم مکہ اور حرم مدینہ، جو کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا، بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھائے گا جو امن پانے والے ہوں گے، جو امن پانے والے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں میں سے اٹھائے گا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مقدس مقامات کی برکتیں جو ہیں ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، موت کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، تو اگر کسی یعنی جو بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا، جس کا یعنی انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، تو سرکار نے فرمایا وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں سے ہوگا۔ وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، من حجہ، جس بندے نے حج کیا، فزار قبری بعد موتی، اور اس نے میرے انتقال کے بعد میری قبر منور کی زیارت کی، جس بندے نے حج کیا اور میرے انتقال یا وصال کے بعد میری مرکز منور کی زیارت کی، کانا کمن زارنی فی حیاتی، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندگی میں میری زیارت کی، یعنی وہ صحابی نہیں بن جائے گا، وہ ایک فقہی چیز ہے۔ اگر آج بھی کسی بندے کو حالت بیداری میں سرکار کا دیدار ہو، صحابی وہ بھی نہیں بنے گا۔ صحابی وہی ہے جس نے رسول کریم علیہ السلام کی دنیاوی زندگی میں آپ کی ایمان کے ساتھ زیارت کی۔ اگر ایک بندہ یعنی سرکار کا وصال ہو گیا، ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی، اور ایک بندے نے آ کر آپ کی زیارت کی، اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی صحابی نہیں ہوگا۔ صحابی وہ ہوگا جس نے رسول کریم علیہ السلام کے وصال سے پہلے ایمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کی، جا آپ کی زیارت کی۔ یہ صرف فضیلت ہے، تشبیہ ہے، یعنی اس کو وہ برکتیں ملیں گی گویا وہ میری زندگی میں، یہ ہوتا نا آپ کسی بڑے محبوب بندے کو آپ کہتے ہیں گویا مجھے وہ مل گیا، مطلب یہ ہے کہ جس نے میری زیارت کی، یعنی میرے مرکز منور کی زیارت کی، تو وہ اس طریقے سے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ رواہ اچھا جی، وان جابر بن سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سعید کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کان جالسن، آپ تشریف فرما تھے، وقبر یحفر بالمدینہ، اور ایک قبر کھودی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں، جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو قبر کھودتے ہیں۔ فطلع رجل فی القبر، ایک بندے نے قبر میں جھانکا، کوئی اور بندے نے قبر میں جھانکا، فقال، اس نے کہا، بیسا مضجع المؤمن، کہ مومن کا یہ ٹھکانہ کتنا سخت ہے، کتنا برا ہے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سما قلتا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ قال الرجل، اس آدمی نے کہا انی لم ارد ھذا، یا رسول اللہ میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ قبر بہت برا ٹھکانہ ہے، انما اردت القتل فی سبیل اللہ، میں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ راہ خدا میں شہید ہو جانا۔ مراد یہ ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں شہید نہ ہو اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے، یعنی میرا تو ارادہ یہ تھا، میں تو جہاد کی فضیلت بیان کر رہا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ جو بندہ راہ خدا میں شہید نہ ہو تو اس کی قبر جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہ اس بندے کا خیال تھا۔ لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا مثل القتل فی سبیل اللہ، نہیں، جو بندہ یعنی راہ خدا میں بھی قتل ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ نہیں دیتا جو اس شہر میں دفن ہونے والے کو دیتا ہے۔ ما علی الارض بقعۃ، نہیں ہے زمین پر کوئی بھی زمین کا ٹکڑا، احب الی ان یکون قبری بہا منہا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میری قبر وہاں پر بنے، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ میری قبر مدینہ منورہ میں بنے، زمین کا کوئی ٹکڑا مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال عمر بن خطاب کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، وہ بواد العقیق، اور وہ آپ سرکار عقیق کی وادی میں تھے، یہ ایک وادی کا نام ہے۔ یقول، سرکار نے فرمایا اتانی اللیلہ آت من ربی، آج رات کو ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے میرے پاس آیا، یعنی کہ فرشتہ میرے پاس آیا، فقالا، اور اس نے مجھے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس برکت والی وادی میں نماز پڑھیے، وقل، اور کہیے عمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں۔ اب اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، اگلے وفی روایت قل عمرہ و حج، عمرہ اور حج۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ آج اس برکت والی وادی میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دراصل اس علاقے کی برکت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ کتاب المناسک آج ختم ہو گئی ہے جی، یعنی جو اسلام کے ارکان تھے نا وہ ان پر احادیث گزر گئیں۔ اس کے بعد ہے کتاب الوضو۔